لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک مینا میں بھی تلبیہ بہت پڑھنا تھا اور عرفات کے میدان میں تلبیہ زور سے پڑھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم زوال کے پہلے پہنچے عرفات میں. آپ آرام فرماتے، جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہے کہ تلبیہ زور سے پڑھے عرفات کے میدان میں. پڑھو زور سے، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ساتھی تھوڑی توجہ سے، زیادہ بات نہیں کروں گا، آدھا گھنٹہ انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن ساتھی توجہ سے بات سنیں. میں آپ کے حضرات کے سامنے میں اللہ کے نبی کا حج بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی کا حج، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے کب نکلے اور آپ ریٹرن کیسے ہوئے. خیمہ میں ہمارے بڑے بڑے علماء بھی آئے ہوئے ہیں ہندوستان سے، پڑوس کے ملک سے، ساؤتھ افریقہ سے، اور خیموں کے اندر علماء کے بیانات ظہر کے بعد ہر جگہ پر چالو ہے. ہمارے بہار شریف سے، یو پی سے علماء کرام آئے ہیں. تھوڑے قریب آؤ، مائک تو ہے نہیں میرے پاس، ایک منٹ تھوڑے قریب آ جاؤ، قریب آؤ بھائی. بس بس بھائی اس طرف آواز اچھی آئے گی، سامنے آ جاؤ، سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحج عرفة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، ہر ایک کی آنکھوں میں آج آنسو ہونے چاہیے کہ آج جس سرزمین پر ہم بیٹھے کہ وہ عرفات کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عمرہ میں تو بلائے گا، لیکن اس طرح عرفات کے میدان میں خیمے کے اندر بیٹھنا یہ دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو. شیطان بہت ابھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں غفلت میں ڈالے گا، ادھر کی باتوں میں، ادھر کی باتوں میں. اس لیے بھائی اب تھوڑا سا وقت باقی ہے، ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے کا وقت ہمارے پاس باقی ہے. ان اوقات کا ہم بہت بڑا خیال کریں اور ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے دین کی باتیں ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی تحمید ہو، اللہ کی تکبیر ہو، اور اللہ کے سامنے رونا ہو. یہ عرفہ کا میدان رونے کا میدان ہے. عرفات کا دن دعا کا دن ہے، دعا کا دن ہے.
اللہ نے مجھے اور آپ کو صحیح سالم یہاں پہنچایا ہے۔ بھائیو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان دین اور ابھی عرفات کے میدان میں بڑے بڑے ابدال موجود ہیں، بڑے بڑے وقت کے قطب موجود ہیں، بڑے بڑے وقت کے مجدد موجود ہیں۔ ابھی ہم وضو کرنے گئے باہر، ایک نوجوان کو دیکھا بالکل گرمی کے موسم میں بیٹھا بیٹھا ایسا رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی تڑپ رہی تھی اس کے آنسوؤں کے ساتھ۔ بھائی دیکھو، لوگ قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں، اور سارے حجاج کرام کا حج عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوتا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکت سے اللہ پاک سارے حجاج کرام کے حج کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس میدان میں ہم بہت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ اللہ پاک پہلے آسمان پر آ چکے ہیں، اور چاروں طرف 45-50 لاکھ کا مجمع حجاج کرام کا، عشاق کا، عرب کا ہے، عجم کا ہے، افریقہ کا ہے، امریکہ کا ہے، یورپ کا ہے، ہمارا ایشیا کا مجمع، انڈیا پاکستان کا مجمع، مختلف جگہوں سے بڑے بڑے علماء، پتہ نہیں چلتا احرام کے کپڑوں میں ہیں، بڑے بڑے سرداران احرام کے کپڑوں میں ہیں، غریب احرام کے کپڑوں میں ہیں، اور سارے کے سارے بھکاری بن کے اللہ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم بہت توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی دل کے کھوٹ کی وجہ سے یا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ نہ بن جاوے۔ پانی لا دینا تھوڑا۔ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عرفات کے میدان میں جمع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے بڑے فضائل سنائے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، لیکن آپ کی 53 سالہ زندگی آپ کی مکہ المکرمہ میں گزری ہے۔ سرزمین مکہ میں آپ پیدا بھی ہوئے، آپ کا نکاح بھی ہوا، آپ یہاں کھیلے بھی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 25 سال میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، جن کی قبر جنت المالا کے قبرستان میں ہے، اور آپ کی چاروں کے چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے مکہ میں پیدا ہوئی۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ نے وہ غار ہیرا پہاڑ بھی دیکھا ہوگا زیارت میں۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے پہلے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سب سے پہلے وحی اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے زندگی مکہ المکرمہ میں 53 سال گزارے، لیکن 53 سال آپ نے بڑی حالت میں گزارے، آپ پر بڑی تکلیفیں آئی، آپ کو یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا۔ آپ پر جب ہجرت فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، اور بیت اللہ پر نظر پڑ کے آپ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ اے مکہ تو کتنا محترم شہر ہے، اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ گھر ہے، اگر میری قوم اگر مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے روتے روتے آپ نے ہجرت کا سفر کیا ہے۔ انشاءاللہ حج کی واپسی کے بعد مدینہ منورہ کی ساری باتیں ہمارے سامنے آئے گی، لیکن اب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ روزانہ روتے تھے مکہ المکرمہ کی یاد میں، یا اللہ تو مجھے دوبارہ میرے شہر میں پہنچا دے تاکہ میں طواف کرتا رہوں، میں عمرے کرتا رہوں۔ لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے پورے عالم کی انسانیت تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی آپ نے کوشش کی، بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے دعوت کے خطوط بھیجے۔ سن ہجری 8 میں حج فرض ہوا۔ اس کے پہلے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے بھی حج کیے ہیں، آپ نے نبوت کے بعد بھی حج کیے ہیں، ملت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حج کے زمانے میں محنت فرماتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، دور و دراز عرب ممالک سے لوگ، افریقہ سے اور عرب ممالک سے لوگ یہاں قافلے کے قافلے آتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، لیکن اتنے خرافات تھے کہ لوگ بیت اللہ کا طواف ننگی حالت میں کرتے تھے، اتنے خطرناک حالات تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایسے وقت میں مینا آپ مینا کے اندر گھومتے تھے، مینا کے بازاروں میں، مینا کی وادیوں میں اور مینا کے خیموں میں، اور لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہ لمبی بات میری ہو جائے گی، آپ نے لوگوں کو کیسے دعوت دی اور آپ کو تکلیف کیسے پہنچائی۔ ایک روایت میں آپ کو سنا کر بات کو ختم کروں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب مینا میں پہنچے، مینا میں مسجد نمرہ کے پاس ایک جگہ ہے، مسجد خیف کے پاس، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ خیمے کے پاس گئے اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری بات کو سنو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم تو تم کو نبی نہیں مانتے۔ تو کہا مجھے میری کون مدد کرے گا، اور اگر تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤں گے، اپنے علاقے میں، تو میں تمہارے علاقے میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت پہنچاؤں۔ پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا؟ کہ ہمارا قبیلہ بنو عامر بن صعصعہ ہے اور ہم طاقتور قوم ہے، لیکن تم ہمارے خیمے میں بیٹھ جاؤ،
نہ ہم تمہاری تصدیق کرتے ہیں نہ ہم تم کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز سے لے کر زوال تک سورج کے سر پر آنے تک آپ خیمے میں بیٹھے رہے، اس انتظار میں کہ یہ لوگ اپنے قبیلے میں جائیں گے تاکہ میں وہاں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچاؤں گا۔ ان کا سردار خیمے کا جو دن برادری خیمے کے اندر، جیسے ہمارا خیمہ ہے تو خیمے کا سردار بجلہ ابن قیس القشیری آیا، پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، کہ تم نے ان کو تمہارے قبیلے میں کیوں ٹھہرایا ہے؟ کہ انہوں نے یوں کہا کہ میں نے اس لیے ٹھہرایا ہے کہ میں تم کو تمہارے قبیلے میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دوں۔ کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم نے نہ ان کی باتوں کو سچ مانا ہے نہ ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلایا ہے۔ تو اس بجلہ ابن قیس قشیری نے کیا کہا؟ اے میری قوم، حج کے مکمل ہونے کے بعد تم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ گے، اپنے اپنے علاقوں میں تم لوگ جاؤ گے، لیکن تم لوگ مکہ سے کوئی نہ کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے گھر پر بھی لے کر جاؤ گے۔ اگر تم اس نبی کو لے کر گئے تو لات و عزا کی قسم تم مکہ کی سب سے بدترین چیز کو لے کر جاؤ گے، مکہ کی سب سے بدترین چیز کو لے کر جاؤ گے۔ پھر کہا یا محمد قم، کھڑا ہو جا، الحق بقومک، اپنی قوم کے ساتھ چلا جا، اگر میری قوم اگر تجھے پناہ نہ دیتی تو میں تیری گردن کو نعوذ باللہ اڑا دیتا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مینا کے خیموں میں گھومتے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں کہ میں نے مینا کے خیمے میں موجود تھا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یہ خیمہ وہ خیمہ، چلتے 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 ایک جگہ پر پہنچے اور ایک جگہ پر جا کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری بات کو مان لو۔ تو سارے کے سارے خیمے والے کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہاں سے آگے گزرے، دوسرے خیمے والوں کو دعوت دی تو انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، کس کے چہرے پر مٹی ڈالی؟ قرآن نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم، تیری قربانیوں کی وجہ سے، تیری راتوں کے رونے و دھونے کی وجہ سے اور میرے امت کے پیچھے گھومنے کی وجہ سے پروردگار عالم آپ کو وہ بدلہ دے گا کہ نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آگے چلے تو لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بولی، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارِ، یہاں تک کہ سورج بالکل سر پر آ چکا۔ فجر کے بعد نکلے سارے خیموں میں ملاقات میں، کسی نے اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، آپ نے اپنی چادر اپنے کندھے پر ڈالی، گھر پر پہنچے، آپ کے چہرے پر تھوک بھی تھا، آپ کے چہرے پر گرد و غبار بھی تھا، اور گالیاں سن سن کے میرے نبی کا سینہ ٹوٹ چکا تھا۔ آپ کی بیٹی زینب نے حضور کو دیکھ لیا، پیالے میں پانی کو لے کر آئی، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُسٍّ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دھونے لگی، اور حضور کا چہرہ دھوتے دھوتے حضرت زینب رو پڑی، اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی رو پڑے، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی تم مت رو، لا تخشى علی ابیک غیرۃ، پروردگار عالم تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ اس سرزمین پر میں اور آپ بھائیو بیٹھے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس جگہ کی قدر نہیں ہے۔ ہم گھر پر پہنچیں گے، حاجی بن کے تو پہنچیں گے، لیکن وہ جگہ کی کیفیت ہمارے سامنے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سن ہجری 8 میں حج تو فرض ہوا، لیکن آپ زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ حج کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتاتے تھے۔ عرب لوگ کیا کرتے؟ عرب لوگ حج کے مہینوں میں نہیں کرتے تھے، میری بات سننا، حج کے مہینوں میں عرب لوگ حج نہیں کرتے تھے۔ جب سن ہجری 8 میں حج فرض ہوا تو اس وقت تاریخ ذی الحجہ کی 28-29 پڑتی تھی، تو آپ نے حج کا اعلان نہیں کیا۔ سن ہجری 9 میں 10 دن عرب لوگ 10 دن پیچھے جاتے ہیں، تو 18-19 ذی الحجہ کو حج کی تاریخ ان کی آتی تھی، تو آپ نے حج نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھیجا 300 کے قافلے کے ساتھ حج کا امیر بنا کر۔ آٹومیٹک جب حج 8-9 ذی الحجہ کو آیا تو آپ نے حج کا اعلان کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی چاہتے تو ڈائریکٹ اسلامی حکومت کے ہونے کا حکم فرماتے، اب دیکھو بھائی حج ان تاریخوں میں ہوگا، لیکن نیا اسلام لوگوں نے قبول کیا تھا،
اور دین کی محنت کے پھیلانے میں تدریج آہستہ آہستہ ضروری ہو سکتا ہے، اور اب لوگ نہ کہہ دے، انکار کر دے۔ صاحب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کا اعلان کیا تو یہ حج کی تاریخ تھی، پھر آپ نے کہہ دیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اب روزانہ 10 دن نہیں بڑھیں گے، انہی تاریخوں میں حج آئے گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سنیچر کی دن مدینہ منورہ سے آپ نے حجۃ الوداع کا اعلان کیا، مدینہ منورہ سے ذی الحجہ کے مہینے میں نکلے، اپریل کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کو نکلے آپ اور سنیچر کا دن تھا۔ آپ نے احرام کی 2 چادریں پہنی، احرام کی 2 چادریں مسکت میں ایک شغر سخارا، اس سخارا سے بنی ہوئی 2 چادریں احرام کی تھی۔ اس وقت مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ 7,000 کا مجمع تھا۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے نیت نہیں فرمائی، احرام کی 2 چادریں پہنی اور آپ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے جو لوگ احرام باندھتے ہیں ذوالحلیفہ، آج کے زمانے اس کو بیر علی کہا جاتا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ جبرائیل یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالحلیفہ بڑی مبارک وادی ہے، آپ 1 رات 1 دن قیام کریں۔ آپ نے وہاں 1 دن اور 1 رات آپ نے قیام فرمایا، اور پھر آپ نے خوشبو لگائی، خوشبو اپنے بدن پر خوشبو لگائی، اور اللہ کے نبی کے بڑے بڑے بال تھے، یہاں تک بال تھے، تو آپ نے بالوں کے درمیان گند لگایا، آپ نے گند لگایا تاکہ بال کیا ہو جائے آپس میں، ہاں، اور آپ نے بدن پر خوشبو لگائی، اور اس کے بعد آپ نے حج کا احرام باندھا۔ احرام کے باندھنے کے بعد آپ نے پھر تلبیہ پڑھا، نیت کیا آپ نے لبیک حجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے حج کا احرام باندھا، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ عمرے کا بھی احرام باندھ لے ساتھ میں، پھر آپ نے عمرے کا بھی آپ نے ساتھ میں ارادہ کیا۔ آپ ذوالحلیفہ سے چلے، 7,000 صحابہ کا مجمع تھا، چلتے چلتے آپ آئے ملل، آپ ملل پہنچے، ملل۔ اگر ہمارا سفر ساتھ میں ہوگا تو میں آپ کو ساری جگہ بتاؤں گا جہاں اللہ کے نبی کہاں کہاں ٹھہرے تھے۔ آپ ملل پہنچے، پھر ملل کے بعد آپ آئے ذی طویٰ، ایک کنواں ہے، 70 نبیوں نے وہاں کنویں کا پانی پیا ہے، آپ نے وہاں، میں نے خود نے بھی پیا ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں ذی طویٰ کا کنویں کا پانی پیا۔ پھر ذی طویٰ سے آپ نکل کر آپ پہنچے عصایا، عصایا سے آپ آئے عرج، اس کے بعد آپ آئے ابوا جہاں اللہ کے نبی کی والدہ کی قبر ہے، مقام ابوا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 60,000 کا مجمع صحابہ کا دور و دراز سے ابوا تک آ چکا تھا، 60,000 کا مجمع۔ ابوا آئے تو آپ رو پڑے، آپ کو اپنی والدہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ جس وقت آپ کی والدہ آمینہ ام ایمن کے ساتھ آپ 6 سال کے بچے تھے اور آپ کو لے کر چلی تھی، اور ابوا پر اللہ کے نبی کی ماں کو اٹیک آیا تھا اور ان کی ماں گر گئی، اور روایت میں لکھا ہے کہ اس وقت ان کی ماں نے، میرے نبی بالکل چھوٹے سے بچے تھے، اور وہ اشارہ کر کے فرمایا میرا بیٹا دنیا میں تیرا نام روشن ہوگا، تیری آواز مشرق میں سنائی دے گی، تیری آواز مغرب میں سنائی دے گی۔ پھر ماں کا انتقال ہو گیا۔ ابوا کی وہ پہاڑی میرے بھائیوں، ابھی تو ساری سڑکیں بن گئی، 6 سال کا بچہ، ام ایمن یہ اللہ کے نبی کی والدہ کی باندی ہے، ام ایمن کے ساتھ تھے، ماں کا انتقال ہو چکا، باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، دادا کا انتقال بعد میں ہوا۔ اس وقت آپ پر کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اپنی ماں کی قبر پر یوں کر کے سو گئے۔ ام ایمن فرماتے میں نے حضور کو کھینچا، لیکن فرماتے ماں تو کہاں چھوڑ کے چلی گئی، میرے ابو بھی نہیں تو اکیلے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ وہ کیفیت بنی، ام ایمن فرماتی ہے کہ میری ماں، میں اپنی ماں کو دیکھ کر اتنا، ام ایمن فرماتی میں نے حضور کو دیکھا، آپ اپنی ماں کی قبر پر یوں کر کے لیٹ گئے، جانے کا نام و نشان نہیں۔ ام ایمن نے اللہ کے نبی کو کھڑا کیا، پھر حضور دوڑ کے چلے گئے، پھر کھڑا کیا، پھر دوڑ کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 57 سال اپنی ماں کی وفات کے ہو چکے ہیں، حج کے سفر میں اپنی ماں کی یاد تازہ ہو گئی۔ سارا صحابہ کا مجمع نیچے سڑک پر ہے، آپ دوڑتے دوڑتے اپنی ماں کی قبر پر اوپر پہنچ گئے۔ نبوت کے بعد آپ دوڑے ہیں اور ماں کی قبر پر جا کر پھر آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ کا بدن کا روا روا میرے بھائی رو رہا تھا اپنی والدہ آمینہ کی یاد میں، اور اس وقت آپ نے فرمایا آج کے دن تو میں اپنی والدہ کے پاس رہوں گا، میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے 1 رات ابوا میں قیام کیا، ابوا سے قیام کرنے کے بعد آپ نیچے اترے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو دے۔ پھر آپ ابوا سے آپ نکلے تو عصفان پر ہے، عصفان۔ صدیق اکبر یہ کون سی وادی ہے کہ یا رسول یہ عصفان ہے؟ تو آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں
صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام لبیک پڑھتے پڑھتے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب عصفان سے آپ آئے مر الزہران تک. مر الزہران آپ نے قیام کیا. پھر مر الزہران کے بعد آپ آئے صریف پر. جب صریف پہنچے صریف تو دیکھا تھا عائشہ رو رہی ہے, اللہ کے نبی کی بیوی رو رہی ہے. مجھے عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ لعلک نفستی, ہو سکتا تجھے بھی عورتوں والا عذر آ گیا. سمجھ لو عورتوں والا عذر کہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورت کا, اللہ کے نبی یہ ہو چکا ہے. تو آپ نے عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب آپ عمرہ نہیں کرے گی, آپ ڈائریکٹ حج کرے گی. پھر اب مقام شریف سے آپ وہاں سے نکلے, آپ تنعیم پر آئے, تنعیم پر, اور آپ نے اپنی 2 چادروں کو تبدیل فرمایا. آپ نے غسل کیا اور اپنی 2 چادروں کو تبدیل فرمایا, اور 2 چادروں کو تبدیل فرمانے کے بعد آپ پھر آئے ذی طوا پر آئے, اور مکہ کے ٹاپ سے آپ نیچے اترے. اور ہم بنو شیبہ جو لوگ رہتے عزیزیہ میں رہتے ہیں, اور جو کبڑی سے نکل کے سامنے دروازہ ہے باب بنی شیبہ, یہ میرے نبی کے خاندان کا دروازہ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس دروازے سے آپ بیت اللہ میں انٹر ہوئے. آپ جب اندر داخل ہوئے تو آپ کے سارے قبیلے کے بچے حضور کو دیکھنے جمع ہو گئے. کوئی کندھے پر بیٹھ گیا, کوئی سر پر بیٹھ گیا, کوئی آپ کی گود میں بیٹھ گیا. اور اللہ کے نبی سب کے ساتھ آپ نے ہنسی مذاق فرمائی, سب کو شفقت کا ہاتھ پھیرا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے. اب حجر اسود کے سامنے آئے, اور آپ نے حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا. آپ نے بوسہ دیا اور آپ نے عمرے کی نیت فرمائی. نیت فرمانے کے بعد آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا. پھر آپ نے سجدہ کیا. حجر اسود ہمیں نہیں کرنا, میں آپ کو اللہ کے نبی کا حج بتا رہا ہوں. آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا, پھر آپ نے سجدہ کیا. آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا 3 مرتبہ, پھر آپ نے سجدہ کیا. اور سجدہ کرنے کے وقت 1 لاکھ سوا لاکھ کا مجمع بیت اللہ میں اس وقت صحابہ کا جمع ہو چکا تھا. آپ کا الوداعی حج, حجۃ الوداع, آپ نے طواف کا پہلا چکر لگایا, دوسرا لگایا بوسہ دیا, تیسرا لگایا بوسہ دیا, اور چوتھے چکر میں آپ نے چھڑی بوسہ. جب رش زیادہ جمع ہو چکا صحابہ کا مجمع تو آپ پیچھے چلے گئے اور آپ نے لکڑی سے یوں کر کے بوسہ دیا. اور فرمایا عمر رش ہو جاوے رش تو کبھی بوسہ دینے کی کوشش مت کرنا. حضرت عمر کو چوتھے چکر میں آپ نے فرمایا عمر جب رش ہو جاوے, مجمع زیادہ ہو جاوے تو بوسہ دینے کی فکر مت کرنا. تو دور سے بوسہ دے گا, اللہ تجھے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب ملتا ہے. تاکہ اسے کہ کسی کو تکلیف دینا, دھکا مارنا, حرم شریف میں دھکا دینا حرام ہے. ایسے بھی دھکا مارنا تو حرام ہے. بوسہ دینا نفل ہے. نفل کو کام کرنے کے لیے فرض کو چھوڑنا, اتنا بڑا منکر کام کرنا, یہ اللہ کو ناپسند ہے. آپ نے بیت اللہ کے 3 وقت میں آپ نے بوسے دیے, پھر آپ نے چھڑی سے آپ نے بوسے دیے. 7 چکر پورے ہونے کے بعد آپ نے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد آپ صفا پر پہنچے. آپ نے 8واں بوسہ دیا اور آپ صفا پر پہنچے, اور صفا پر پہنچ کر آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر آپ نے بہت دیر تک دعا فرمائی, بہت دیر تک دعا فرمائی. پھر صفا سے مروا, مروا سے صفا آپ نے 4 چکر آپ نے پیدل لگائے, اور 3 چکر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر 3 چکر کر کے 7 چکر آپ نے پورے کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صفا مروا کی سعی میں چوتھے کلمے کو خوب پڑھا, اللہ کی توحید کو خوب بیان کیا. پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. صفا مروا کی سعی کے بعد آپ نے اعلان کیا, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. لوگوں جو لوگ جانور لے کر اپنے گھروں سے نہیں آئے پہلے زمانے میں, بلکہ سنت ہے گھر سے جانور کو لے کر آ کر قربانی کرنا. صحابہ مدینہ منورہ سے اپنی ہدی کو لے کر آتے تھے. جو جانور کو لے کر نہیں آئے وہ حلق کرا دے, اور جو جانور کو لے کر آئے گے وہ اپنے احرام کو نہ کھولے. مجھے اللہ کے نبی آپ کہ میں تو اپنے جانور کو لے کر آیا ہوں. ابو بکر بھی لے کر آئے ہیں, عمر بھی لے کر آئے ہیں, عثمان بھی لے کر آئے ہیں, ابو عبیدہ بھی لے کر آئے ہیں, سعد بن وقاص بھی لے کر آئے ہیں, قعقاع بن عمر تمی بھی لے کر آئے ہیں, ابو دجانہ بھی لے کر آئے ہیں. آپ نے 15 صحابہ کا نام لیا کہ وہ سارے کے سارے جانور کو لے کر آئے ہیں, تو ہم احرام نہیں کھولیں گے. تمام صحابہ نے احرام کھولا اور سب نے حلق کرایا, تو تمام صحابہ کرام کا حج حج تمتع ہوا. کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, یہ پیر کا دن تھا, پیر کا دن, منگل بدھ اتوار کا دن تھا. اتوار کو آپ کا عمرہ پورا ہوا. پھر پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن آپ مکہ مکرمہ میں بالکل نہیں آئے بیت اللہ میں. آپ اپنے خیمے کے اندر ہی رہے.
کیوں نہیں آئے؟ جیسے ہم نفلی طواف کرتے ہیں نا، آپ نے ایک بھی نفلی طواف آپ نے نہیں کیا، آپ اپنے کمرے میں رہے، تاکہ اگر حضور آتے تو رش پھر سے ہو جاتا، سوالات کا پھر پورا مجمع ہوتا، پھر دھکا مکی ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے امت کی آسانی کے لیے آپ اپنے کمرے میں رہے، جمعرات کے دن آپ آئے، اور جمعرات کو ظہر میں آپ نے آ کر ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز کے پڑھانے کے بعد آپ نے پورے حج کے ارکان سکھائے۔ اس کے بعد جب 7ویں ذی الحجہ 8 ذی الحجہ ہوئی، حج کے دن آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا احرام بندہ ہوا تھا آپ کا، صحابہ نے پھر حج کا احرام باندھا، اور سارا صحابہ کا مجمع احرام باندھ کر لبیک پڑھتا ہوا، تلبیہ پڑھتا پڑھتا اللہ کے نبی کے ساتھ مینا میں پہنچا۔ جیسے ہم کل سارے کے سارے ہم کہاں تھے بھائی؟ مینا میں تھے، سارا کا سارا مجمع مینا میں تھا، اور آپ نے پورے مینا میں آپ نے صرف 5 نمازیں پڑھی، 5 نمازیں پڑھی، باقی آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، مینا پہ آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، 5 نمازیں پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، تسبیح پڑھی، اللہ کی حمد کو بیان کیا، انفرادی دعائیں اللہ کے نبی نے خوب مینا کے دن مانگی۔ 8ویں ذی الحجہ کو آپ رات کو نہیں نکلے، بلکہ 8ویں ذی الحجہ کا پورا دن ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر آپ نے مینا کے میدان میں پڑھی، آپ نے میدان نہیں چھوڑا۔ اور سورج کے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ کہاں پہنچے؟ عرفات، جہاں میں اور آپ ٹھہرے ہیں۔ آپ 10 بجے پہنچے، زوال 10 بجے لکھا ہے کتابوں میں کہ 10 ساڑھے 10 بجے آپ پہنچے مینا، عرفات پہنچے۔ اور مسجد نمرہ آپ نے دیکھی ہوگی، زیارت میں یہاں سے 2 کلومیٹر ہے، نمیرہ مسجد کے پاس آپ کا خیمہ تھا، آپ نے وہاں جا کر تھوڑا آرام فرمایا، آپ نے قیام کیا، پھر آرام فرمانے کے بعد آپ اٹھے، آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے فرماؤ کہ عرفات کے میدان میں تلبیہ زور سے پڑھے، پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے زور سے تلبیہ پڑھا۔ پھر اب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ گئے، کہاں گئے؟ مسجد نمرہ میں، اور آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی۔ ہمیں اکٹھی نہیں پڑھنی، جو لوگ نمرہ میں نماز پڑھیں گے وہ لوگ کیا پڑھیں گے؟ اکٹھی پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر ظہر کی سنتیں پڑھی، عصر کی سنتیں پڑھی، پھر آپ نے عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا، عرفات کے میدان میں آپ نے تقریر فرمائی، آپ نے 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، اور آپ نے 11ویں ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے خطبہ شروع کہاں سے کیا؟ اے لوگو تم عرفات کے میدان میں ہو، آپ کا پہلا جملہ اے میرے صحابہ آپ عرفات کے میدان میں ہو۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے، آج اللہ تعالیٰ رحمت کے سمندر بن چکے ہیں، آج اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کا دن ہے، اور اللہ سے اچھی امید کرنے کا دن ہے۔ اے میرے صحابہ جس طرح آج کا دن بڑا قابل محترم ہے، یہ میدان بڑا قابل محترم ہے، یہ مہینہ بڑا قابل محترم ہے، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت بھی قابل احترام ہے۔ یہ لوگوں کبھی لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا۔ آپ نے عجیب باتیں فرمائی، کسی کی جان سے عزت مت کھیلنا، اور آپ نے جو باتیں صحابہ کو فرمائی نا عرفات کے میدان میں، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی، اس کے بعد زندگی میں کبھی ہمارا جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ عرفات کے میدان کا خطبہ آپ کا بڑا مشہور ہے، لوگوں کبھی جھگڑا مت کرنا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، پھر لوگوں اگر جھگڑا کرو گے تو ہمت ہار جاؤں گے، اللہ کی نگاہ میں پستہ بن جاؤں گے، تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ زندگی میں ہمیشہ صبر سے کام لینا، آپ نے صبر کی تاکید فرمائی۔ میرے صحابہ صبر کرنا، اگر تمہارا حق کو کھا گیا ہے کبھی جھگڑا مت کرنا۔ بھائیو ایک ہی تھال میں کھیلنے والے 2 بھائی، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے 2 بھائی 2 بہنیں
चंद पैसों की बुनियाद पर, चंद प्लॉट की बुनियाद पर भाई भाई से नहीं बोलता, भाई बहन से नहीं बोलता, बहन भाई से नहीं बोलती, हमारा घर कट चुका है। आपने फरमाया मैं उस आदमी को जन्नत के बीचों बीच, अरफात में फरमाया, उस आदमी को जन्नत के बीचों बीच घर दिलाने का जिम्मेदार हो जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। ये प्लॉट मेरा था, मेरे भाई ने कब्जा किया था, मुझे लड़ाई नहीं करना। ये मकान मेरा था, मेरे भाई ने कब्जा किया है, मुझे लड़ाई मत करना। मेरे नबी ने फरमाया जो सब्र करेगा दुनिया में, लड़ाई नहीं करेगा, कल क़यामत के मैदान में मैं उसको जिम्मेदारी से जन्नत के बीचों बीच घर दिलाने का जिम्मेदार हूँ। भाई सब्र से काम लो, सब्र। अल्लाह को सब्र बहुत पसंद है। छोटी छोटी बातों पर गुस्से हो जाना और छोटी छोटी बातों पर सर को चढ़ाना यह अल्लाह को नापसंद है। सब्र करने वाला इंसान आगे बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी ने खूब सब्र किया है। आह कर न लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, कदम आगे बढ़ाए जा, यानी जबान हाल से कह दे कि तू सताए जा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कितना सब्र किया है। अगर कोई तकलीफ पहुंचावे सामने जवाब न दे, कांटों का जवाब फूलों से दे। आपने अरफात के मैदान में फरमाया लोगों जिंदगी सब्र के साथ गुजारना, कभी आस्तीनें ऊंची मत करके घरों में झगड़े पैदा मत करना, झगड़े पैदा मत करना। आपने फरमाया बल्कि झगड़ा करने वाले को कह दो इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हमारा दिल इतना मजबूत हो जावे कि हम कभी किसी को तकलीफ न पहुंचावे। आई बात समझ में? फिर आपने कहा लोगों, दूसरी बात फरमाई, आज का दिन बड़ा काबिल एहतराम है। मुसलमानों, कभी तुम अपने खानदान में किसी के साथ कता ताल्लुक मत करना। जो कता ताल्लुक करता है वो अल्लाह की रहमत से गिर जाता है। कता रहमी करने वाले की अल्लाह की बारगाह में मगफिरत नहीं होती। और तीसरी बात फरमाई लोगों, मैंने अपने पैरों के नीचे सूद को खत्म कर लिया है। कभी तुम सूद मत खाना, सूद मत खाना, बल्कि असल सरमाए को लेन देन सरमाए की करना, सूद की मत करना। और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास के सूद को माफ करता हूँ। अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास एक बैंक थे, बैंक सूद का बैंक थे। सारे अरब उनके पास सूद लेने के लिए आते थे। मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास के सूद को माफ करता हूँ। तुम भी अपने सूद को माफ कर दो, सूद खाने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। फिर आपने फरमाया सूद पर गाड़ियां, सूद पर जिंदगी गुजारने वाला मौत के पहले ऐसा जलील हो जाएगा कि जिंदगी में इंसान कभी जलील नहीं हुआ होगा। हमारे शहर का फकीर इतना फकीर नहीं होगा, इतना सूद खाने वाला 40 साल में फकीर बन जाएगा। आपने कहा मैं अपने चचा अब्बास के सूद को माफ करता हूँ। हज़रत अब्बास खड़े हो गए, कहे ए मक्का वालों, मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सूद को माफ किया, मैं अपने असल को भी माफ करता हूँ। ये लोगों, मैं अपने असल को भी माफ करता हूँ। मैं एक बार मदीना मुनव्वरा में आया था 2015 में। तो मदीना मुनव्वरा में मगरिब बाद एक बहुत बड़े आलिम शेख अबू बकर अल-जज़ायरी का बयान चल रहा था। इसमें उन्होंने बात कही थी, किसी किताब में मैंने पढ़ी नहीं, उनके बयान में मैंने बात सुनी थी। यूँ फरमाया, जब अब्बास ने यूँ फरमाया कि मैंने असल को भी माफ कर लिया, तो परवरदिगार आलम ने इनकी कुर्बानी की वजह से अल्लाह ने उनकी औलाद में 526 साल तक हुकूमत दी। बनु अब्बास की हुकूमत 526 साल तक उनके खानदान में हुकूमत रही। फिर मेरे सहाबा, तुम हलाल रोटी खाना, कभी हराम का लुक़्मा अपने पेट में मत खाना। और चौथी बात फरमाई लोगों, अपनी औरतों के साथ नरमी का बर्ताव करना। दो बोल पर अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर लेती है। अपनी माँ का साया और अपने भाई बहनों का साया छोड़कर तुम्हारे पर कुर्बान हो जाती है। मैं तुमसे बात करता हूँ, उनके साथ भलाई का मामला करना। अगर और कल क़यामत के मैदान में सबसे पहले जो तोला जाएगा, तुम्हारी नमाज बाद में तोली जाएगी, तुम्हारा रोजा बाद में तोला जाएगा। सबसे पहले मिज़ान अमल में मियाँ और बीवी का ताल्लुक तोला जाएगा। आपने फरमाया तुम्हें सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम, तुम्हें सबसे बेहतर इंसान वो जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। और मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। मैंने कभी अपनी बीवी को कभी सताया नहीं है। आपने फरमाया मैं जब घर में दाखिल होता हूँ, हज़रत आयशा से किसी ने पूछा अल्लाह के नबी की जिंदगी बताओ, अल्लाह के नबी की जिंदगी घर की। हज़रत आयशा फरमाते हुजूर घर में दाखिल होते, कान ज़हाकन व बस्सामन, अल्लाह के नबी हंसते हंसते घर में दाखिल होते, आप घर में जाकर मुस्कुराते थे। ये आपकी घर की जिंदगी थी। एक बार आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते, मिसवाक करके दाखिल होते, सलाम करके दाखिल होते और मुस्कुरा कर दाखिल होते, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
عائشہ نے حضور کا استقبال ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کیا. آپ نے کہا عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے. حضور نے کہا مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے جس طریقے پر میں کھجور کو شہد کے ساتھ کھاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کے سردار گھر کی زندگی بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کو کیسے آپس میں رہنا ہے. مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میں کھجور کو شہد کے ساتھ ملا کر کھاؤں. تو عائشہ نے کہا اتنی محبت ہے؟ مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں شہد کو ملائی کے ساتھ ملا کر کھاؤں. حضرت عائشہ نے حضور سے اوپر کی بات بتائی. اے میرے نبی اور عائشہ کے درمیان کے میرے بھائی تعلقات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے سفر فرما رہے ہیں. سفر صحابہ کو فرمایا تم آگے چلے جاؤ. پھر اپنی بیوی کو لے کر دوڑے. آج کوئی بڑے کا بڑا عالم بیوی کو لے کر دوڑتا ہے بیوی کا دل رکھنے کے لیے. کیا میرے نبی کو تفریح پسند تھی؟ نہیں. زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تعلیم دے رہے ہیں امت کو. بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. نکاح ہونے کے بعد میرے بھائی اکثر لوگ بیلنس نہیں کر پاتے. بیوی کی محبت میں ماں کو بھول جاتے ہیں اور ماں کی محبت میں بیوی کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ ماں تو ماں ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کہ 14 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے. اتنے بڑے امام بن چکے تھے کہ ہزاروں کا مجمع ان سے سوال کیا کرتا، مسائل پوچھتا تھا. لیکن رات کا جب وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے، اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا انت امام العربی والعجم، تو عرب کا بھی امام ہے، تو عجم کا بھی امام ہے. تو میرے پیروں کو چومتا ہے، تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے. فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ اللہ نے میری ماں کے پیروں کی اللہ نے جنت بنائی ہے. میرے بھائیو بہت سے نوجوان یہاں آئے ہوں گے جن کے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہوگا، جن ماں باپ نے بڑی محنت سے مجھے اور آپ کو بڑا کیا ہے، لیکن ماں دنیا سے چلی گئی ہے یا باپ دنیا سے چلا گیا اور ان کو حج کرنے کے موقع نہیں ملے. کھیتوں میں مزدوری کر کے مجھے اور آپ کو پڑھایا اور پروان چڑھایا. کتنے میرے اور آپ کے نخرے برداشت کیے. آج ماں باپ ہمارے حج میں نہیں ہے، ان کے جوان لڑکے حج میں ہیں. یہ ماں باپ کی دعاؤں کے برکات ہے. اس لیے ماں سے اچھا برتاؤ کرنا. باپ تو جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ کے بغیر کچھ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، میرے پیچھے صحابہ کا مجمع نماز پڑھتا اور میری ماں کہتی یا محمد قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، تمہیں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے. اے میرے نبی نے اپنی ماں کا مقام بتایا ہے. اسے میرے بھائیو ماں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا تو آسمان سے آواز آئی زندگی سنبھل کے گزارنا. جس ہستی کا آسرا تجھے بچا رہا تھا وہ ہستی دنیا سے اڑ چکی ہے. جب کوئی نوجوان لڑکا جب رات کو گھر سے نکلتا ہے، بیوی سو جاتی ہے، بچے سو جاتے ہیں، لیکن ماں نہیں سوتی. ماں جاگتی ہے میرا بیٹا کب آئے گا. ہواؤں کے تھپیڑوں کی وجہ سے جب گھر کے دروازے ہلتے ہیں تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے. ماں کبھی دنیا میں دوبارہ مل نہیں سکتی. اسے میرے بھائیو گھر جا کر ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے آگے کبھی مت چلنا اور ماں باپ کے سامنے کبھی مت بولنا. ماں سے بڑھ کر کوئی ماں نہیں ملے گی. ماں اپنا بیٹا جب بیمار ہوتا ہے پوری رات ماں اپنے بیٹے کی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں آنسو بہاتی ہے. وہ ماں کا مقام ہوتا ہے، وہ باپ کا مقام ہوتا ہے. اور بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اسے پتہ نہ چلے کہ میرا گھر دوسرا ہے. بیوی کا بھی حق دو، ماں کا بھی حق دو. میرے نبی نے کیسے گھروں میں زندگی گزاری ہے. تو آپ نے فرمایا اے لوگو عرفات کے میدان میں تم کو وصیت کر رہا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور پانچویں بات فرمائی لوگوں امانت کا صحیح حق ادا کرنا. امانت میں خیانت مت کرنا، کسی کے پیسے مت کھا جانا. اگر کسی نے تم کو پیسے تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھے ہیں، تم پیسے کو استعمال مت کرنا، امانت مت کھا جانا. پھر آپ نے آخر کی بات فرمائی لوگوں اگر دین پر زندگی گزارو گے زندگی تمہاری خوشگوار گزرے گی. اگر دین پر زندگی تم نے نہ گزاری تم منتشر ہو جاؤ گے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کے بعد تم آپس میں کسی کی گردنیں مت مارنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا. پھر آپ رو پڑے عرفات کے میدان. پھر آپ نے فرمایا اے میری صحابہ کی جماعت، اے میرا آخری حج ہے، میرے جانے کے بعد ایسے کوئی کام مت کرنا کہ کل قیامت کے میدان میں تمہارے نبی کو سب کے سامنے رسوا ہونا پڑے. یہ آپ نے بات فرمائی کہ سب کے سامنے مجھے اپنا منہ کو نیچا کرنا پڑے. پھر آپ خطبہ ہونے کے بعد پھر آپ نے 3 عمل کیے، ابھی ہم سب کو کرنے ہیں بیان کے بعد. آپ نے 100 مرتبہ آپ نے
चौथा कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर आपने 100 मरतबा आपने दुरूद शरीफ, हालांकि अल्लाह के नबी दुरूद शरीफ, हमको तो हुजूर के दुरूद शरीफ पढ़नी है, तो हम तमाम दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ के व अलैना माहुम पढ़े। क्या पढ़े? इतना जुमला बढ़ावे ये अल्लाह तबारक व तआला तो अपने नबी पर रहमत भेज, नबी के खानदान वालों पर रहमत भेज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेज, इब्राहीम के खानदान वालों पर रहमत भेज। ये अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा इहराम की 2 चादरों में अरफात के मैदान में आया है, अल्लाह गुनाहों का पुतला है, जाहिर में तो बहुत अच्छा है, दिल गलाजतों का गटर बन चुका है। ये अल्लाह तो मुझे भी माफ कर और मुझ पर रहमत के दरवाजे खोल दे। इसके बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े 100 मरतबा। उलमा ने लिखा है जो इंसान जोहर की नमाज के बाद ये 3 तस्बीहात को पढ़ता है, 3 तस्बीहात को, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, ए मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में मेरे बंदे परागंदा बाल परागंदा हाल कपड़े मेरे कुचेले हैं, उन्होंने मेरी तस्बीह पढ़ी, मेरी तौहीद को बयान किया, मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा, सूरह इखलास पढ़ा। ए मेरे बंदो आज तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर हो, तुम्हारे गुनाह समंदर के जागों के बराबर हो और तुम्हारे गुनाह आसमान के सितारों के बराबर हो। ये हुज्जाज किराम मेरे बंदो आज मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर लिया, तुम्हारे छोटे गुनाह भी माफ है, तुम्हारे बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को माफ है। भाई जोहर के बाद अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रोना है। ऐसे गुनाह मेरे और आपने किए हैं, अगर लोगों को पता चले, कोई हमारी बात न सुने, कोई हमारे पास न बैठे, परवरदिगार आलम ने मेरे और आपके गुनाहों पर पर्दा डाला है, मेरे और आपके गुनाहों को छुपाया है। अंधेरी रातों में बहुत मोबाइल का सहारा लिया है और मेरे और आपने बिस्तरों को नापा किया है। अल्लाह को सब कुछ पता है। आज अरफात के मैदान में अल्लाह उसकी भी मगफिरत कर लेगा, जिन्हें बड़े बड़े काले करतूत भी किए होंगे, अल्लाह किसी को नहीं बताएगा, लेकिन हाजी मांगने वाला चाहिए। आज का दिन अगर मैंने और आपने नहीं मांगा, दोबारा कभी ऐसी घड़ियां नहीं मिलेगी, कभी मौका नहीं मिलेगा। फिर मेरे अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो आज तुम जिसके बारे में दुआ करोगे, तुम्हारे खानदान वालों के बारे में, सारी उम्मत के बारे में, मैं सारे के सारे हाजियों के गुनाहों को तो माफ करूंगा और सारे बंदों के जिनके बारे में तुम दुआ करोगे, सिफारिश करोगे, मैं उनकी भी दुआ को कबूल करूंगा, उनके सबकी मगफिरत करूंगा। तो मैं मांगोगे इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, अब सुनो, असर की नमाज के बाद आप जबल रहमत पर आए। कहा है भाई? आप जबल रहमत, एक या करीब में एक पहाड़ है जबल रहमत, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, कौन सी दुआ पढ़ी आदम अलैहिस्सलाम ने? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हम इन 3 तस्बीहात को पढ़ने के बाद 100 मरतबा ये भी कुरान करीम की आयत पढ़े। आप जबल रहमत पर आए और जबल रहमत पर जो ऊंचा पहाड़, वो जो ऊंचा पत्थर है, गोल पत्थर, इस पत्थर के बाजू में काला पत्थर है, इस पर अल्लाह के नबी बैठे और बैठने के बाद फिर आप खड़े हुए और आपने 6 घंटे अपने उम्मत के लिए मुसलसल दुआ फरमाई है। 6 घंटे। माना तारिक जमील साहब फरमाते, मुझे खुद मौलाना ने फरमाया कि मौलवी साहब मैं हर साल हज करता हूँ, मेरा 25वां 26वां हज है, लेकिन मैं एक मरतबा 2.5 घंटे मैंने दुआ मांगी थी। आज मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह के नबी की नकल करूंगा और 6 घंटे दुआ करूंगा, लेकिन मेरे अल्फाज पूरे हो गए, मेरी आवाज खत्म हो गई, मेरी जबान पर जुमले खत्म हो गए। आज का हाजी आधा घंटे में थक जाता है, 20 मिनट में थक जाता है। मैं और आप सुबह से 10 बजे के अरफात के मैदान में बैठे हैं, कितनी हमसे दुआएं हुई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद आप अपने ऊंटनी पर सवार है और 6 घंटा ए मेरी उम्मत, ए मेरी उम्मत, आप यूं करके दुआ फरमाते थे। अपने हाथों को ऊंचा करके खड़े खड़े दुआ मांगी आपने। हाजी अरफात के मैदान में खड़े खड़े दुआ करे, खड़े खड़े थक जावे तो बैठ के दुआ करे, लेकिन खड़े खड़े दुआ करना अफजल है। आपने 6 घंटा दुआ फरमाई। सहाबा किराम का बयान है, पता नहीं हुजूर ने खाना खाया कि नहीं खाया, और आप रोजे की हालत में है कि रोजे की हालत में नहीं है, तो आपकी चची उम्मे फजल ने दूध पेश किया। अल्लाह के नबी ने दूध को ऊंटनी पर बैठकर नोश फरमाया। तब सहाबा को पता चला कि अल्लाह के नबी रोजे की हालत में नहीं है। आपने इसके अलावा कुछ न खाया न कुछ पिया।
6 घंटे मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। मांगते मांगते सूरज डूबने के पहले अल्लाह को यूं कहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के जालिम को भी माफ फरमा दे। अपने औलाद के लिए नहीं मांगा, हसन हुसैन के लिए नहीं मांगा, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। साहबा फरमाते थे कभी आपका हाथ थक जाता तो आप दाहिने हाथ को नीचा करते, एक हाथ से मांगते। अगर थक जाता अरफात के मैदान में, आज उस जगह पर मैं और आप खड़े हैं, ये मैदान कल मुझे और आपको दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। घर पर जाकर सोचते भी रहो और तुम हजारों के पैसे खर्च करके दोबारा आओ, अरफात का मैदान तो मिलेगा लेकिन आज का मुबारक दिन नहीं मिलेगा। इसे मेरे भाइयों, जो करना वो आज ही करना है। आपने 6 घंटे दुआ फरमाई। सहाबा किराम फरमाते हमने देखा अल्लाह के नबी ऊंटनी पर है, आप बे आराम सवारी, आपके पीछे तकिया नहीं, आपके ऊपर छतरी और साइबान नहीं, अप्रैल की धूप है, आपका पसीना जमीन पर टपक रहा है, लेकिन अल्लाह से लू लगा के दुआ कर रहे हैं। सहाबा किराम का मजमा रो रहा है। अभी आप दुआ कर ही रहे थे और दुआ करते करते सहाबी रोते रोते ऊंटनी पर से नीचे गिरे और बेहोश हो गए और इंतकाल हो गया। आपने फरमाया अरफात के मैदान उनकी कब्र खोदो। पता नहीं कहाँ कब्र है, इसी मैदान में उनकी कब्र है, कि उनका चेहरा भी खुला रखना, उनका सर भी खुला रखना। फिर आपने फरमाया ये जब कल कयामत के मैदान अरफात के मैदान से उठेंगे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते कहते उठेंगे। सूरज डूबने के फिर अपने हाथ को नीचा फरमाया। साहबा फरमाते हमने देखा हुजूर की पूरी दाढ़ी रोते रोते तर हो चुकी थी। ये अरफात का मैदान है मेरे भाइयों। आज शैतान जितना जलील होगा, जितने झगड़े मीना में होते हैं इतने झगड़े हमारी बिल्डिंगों में नहीं हुए, जितने झगड़े अरफात के मैदान में होते हैं इतने हमारी बिल्डिंगों में नहीं होते, क्योंकि बिल्डिंगों में हज नहीं होता, बैतुल्लाह का तवाफ हज नहीं है, ये हज है। हज हमारा खराब शैतान यहाँ करेगा। शैतान 5 दिन बहुत लड़ाएगा, खाने की बुनियाद पर, आराम की बुनियाद पर, ठंडी और गर्मी की बुनियाद पर, एसी और पंखे की बुनियाद पर। ये मेरी जगह है, अल्लाह के वास्ते मेरे भाई सब्र कर लेना। मेरे नबी का पूरा इहराम पसीने से तरबतर हो चुका था। इतने बड़े नबी सरकार मदीना मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल ने रोते रोते कहा है किसी गमखुसार की मेहनतों का मैंने अजीब सिला दिया, जिसे मेरे गम ने गुला दिया उसे मैंने जी से बुला दिया। मैं तेरे मजार की जालियों की मेहनतों में लगा रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। जिस नबी ने अरफात के मैदान में 6 घंटे इस उम्मत के दुआ की हो, आज ये उम्मत अल्लाह के नबी को भूल गई। मेरे भाइयों, अपने आंखों में हया का काजल लगाओ और अपने कानों को कुरान के नगमों से आशना करो और अपने चेहरे को हुजूर वाला चेहरा बनाओ और अपने लिबास को हुजूर वाला लिबास बनाओ। अपने हाथों में अल्लाह के इश्क की हथकड़ियां डालो और अपने पैरों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत की बेड़ियां डालो और अपने गले में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का गुलोबन डालो और लंबे लंबे अरफात के मैदान में सजदे करके अपने माथे में अल्लाह के सजदे का झूमर सजाओ। फिर देखो तुम कैसे अल्लाह के प्यारे लगोगे। अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा, नबी भी हमसे मोहब्बत करेंगे। अरफात के मैदान में आपने दुआ फरमाई कौन सी उम्मत के लिए? माँ बाप को धक्का देने वाली, माँ बाप टिफिन पर खाना खा रहे हैं, आज उसके घर पर खा रहे हैं। एक माँ ने 15 बच्चों को पाला, खेतों में मजदूरी करके बेटों को बड़ा किया। शादी होने के बाद जब जायदाद तकसीम होने लगी तो माँ ने पूछा बेटा हमारी भी तकसीम हुई कि नहीं हुई, कल किसके घर पर खाना खाएंगे? आज ये माँ बाप की हालत है मेरे भाइयों। एक महीना एक भाई के घर, अरे वो काबिल मुबारक वो नौजवान जो माँ बाप को अपने घर अपने लुकमा बना बना के खिलावे। माँ बाप के भी खाने के टाइम होते हैं, माँ बाप के खिलाने के महीने होते हैं। जिस माँ ने कसम पुरसे में मुझे और आपको बड़ा किया है, कौन सी उम्मत शराब पीने वाली, ड्रग्स खाने वाली, अल्लाह के नबी की सुन्नतों के जनाजा निकालने वाली उम्मत के लिए सरकारी मदीना अरफात के मैदान में 6 घंटे बाद दुआ फरमाई है। इसलिए आप और आप अभी बयान के बाद इंशाअल्लाह हम तस्बीहात की पाबंदी करेंगे, इनफिरादी दुआ करेंगे और असर के बाद इंशाअल्लाह आधा घंटा इज्तिमाई दुआ होगी। फिर सूरज निकलने के बाद हमको निकलना है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जैसे आपका सूरज डूबा, आपने सवारी को तब्दील किया, आपने पूरा हज का सफर किया था कस्बा पर, आपके पीछे हजरत उसामा थे, आपने उसामा को उतारा, ऊंटनी बदली, आप बैठे जलआ पर और आपने अपने पीछे फजल बिन अब्बास को बिठाया, आपके कजिन को बिठाया और आप मुजदलिफा की तरफ रवाना हुए। आप जब मुजदलिफा पहुंचे तो मुजदलिफा पहुंचते पहुंचते रात को 12:30 बज चुके थे आपके।
مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہے مسجد مشعر حرام ہم دیکھیں گے رات کو انشاءاللہ، قرآن میں ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے نکلو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام مسجد کے پاس اللہ کو یاد کیا کرو۔ میرے نبی کا وہاں خیمہ لگا، ہم کو مزدلفہ میں خیمہ نہیں ملے گا، مزدلفہ تو میدان ہے، میدان مسجد مشعر حرام میں ٹھہرنے کی جگہ میں تو وہاں ٹھہرے، ورنہ مزدلفہ میں جہاں بھی میدان ملے اس میدان میں ہم ٹھہرے۔ آپ نے آ کر عشاء کی نماز کے وقت میں آپ نے مغرب کی اذان کی، مغرب کی تکبیر کی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی سنتیں پڑھی، عشاء کی سنتیں پڑھی اور آپ 3 رکعت وتر واجب پڑھی، پھر اللہ کے نبی نے آرام کیا۔ کیا کیا؟ مزدلفہ کی رات جو ہے، مزدلفہ کی رات وہ شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ میرے نبی نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، آپ کے چونکہ اگر آپ کوئی عمل کرتے تو ساری امت کو جاگنا پڑتا۔ کیا کرنا پڑتا؟ جاگنا پڑتا۔ آپ نے مزدلفہ کی رات میں میرے نبی نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ میں ہر بات حدیث سے بول رہا ہوں، کیوں نہیں پڑھی؟ اگر کوئی حاجی تھکا رات کو 3 بجے پہنچا، اگر تہجد پڑھے بغیر سو گیا تو اس کو یہ تو تسلی تو مل جائے گی کہ میرے نبی نے بھی تہجد نہیں پڑھی تھی۔ لیکن اگر اللہ ہمیں موقع دے ہم اللہ کا ذکر بھی کرے، چونکہ شب قدر کی رات کے برابر بھی ہے، تہجد پڑھے۔ مدینہ کے عالم فرماتے تھے کہ میں نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن مجھے کہیں نہیں ملا۔ آپ نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن مزدلفہ آپ نے کیوں چھوڑی؟ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، تھکا ہوا مجمع تھا، اونٹوں پر آیا تھا۔ اگر آپ تہجد پڑھتے تو قیامت تک کے آنے والے حاجی کو تہجد پڑھنی پڑتی۔ آپ نے امت کے لیے آسانی والا عمل کیا، اور اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز آپ نے وہاں پڑھی، اور وقوف مزدلفہ جو واجب ہے آپ نے کیا سورج نکلنے کے پہلے، اور آپ وہاں سے پہنچے مینا کی طرف، واپس مینا جہاں ہمارا خیمہ ہے، اور مینا آنے کے بعد آپ لبیک پڑھتے پڑھتے آپ مینا پہنچے، اور آپ نے رات کو فرمایا کہ جو کمزور بوڑھے مرد ہیں، کمزور بوڑھی عورتیں ہیں، آج بھی مسئلہ ہے، وہ ڈائریکٹ راتوں رات مزدلفہ چھوڑ دے۔ ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیوں کہ مزدلفہ میں رات گزارنا ضروری ہے، اور مزدلفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے سورج نکلنے کے پہلے۔ لیکن جو بوڑھے ہو، کمزور ہو، اگر وہ رات کو نکل جائے تو ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن ان کا بیٹا ساتھ میں جا نہیں سکتا، اس لیے ہم فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد نکلے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نکلے مینا میں، اور آپ نے جا کر کیا فرمائی؟ کنکری ماری۔ کس کو ماری؟ کنکری۔ بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکری ماری، آپ نے تمام صحابہ نے کنکری ماری۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے کنکری مارتے وقت آپ نے دعا پڑھی۔ سوالہ کے مجمع نے آپ کنکری ماری۔ کنکری مارنے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ داہنی طرف مینا ہو، داہنی طرف کعبہ ہو، بائیں طرف مینا ہو، لیکن رش بہت ہوتا ہے، جہاں بھی موقع ملے کنکری مار دے۔ لیکن کنکری مارنے میں 7 کنکریاں دیوار پر لگنے کے بعد گول دائرے میں گرنی چاہیے۔ اگر کنکری ماری سامنے ٹکر کے ہمارے سامنے واپس آئے، وہ کنکری نہیں گری جائے گی، اور جو زمین پر گری ہوئی کنکریاں ہے اس کو نہ اٹھاوے۔ حدیث پاک میں ہے جن کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں زمین پر گر جاتی ہے۔ گری ہوئی کنکریاں غیر مقبول ہیں، ان کو نہ اٹھاوے۔ ہمارے پاس کنکریاں 7 کنکریاں مارنی کے 10-12 لے لے اور ایک کنکری مارے، اور آپ کو اپنی کنکری دکھے گی، کنکری یوں مارے اور کنکری گول دائرے کے اندر گرنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کو کنکری لگ گئی تو کنکری نہیں گری جائے گی۔ اللہ کے نے 7 کنکریاں ماری، آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ کیوں دعا نہیں فرمائی؟ رش نہ ہو جاوے، کیونکہ وہاں جگہ تنگ تھی، رش ہو جائے گا تو مسئلہ کھڑا ہوگا، تو آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے قربانی کی، آپ کی قربانی عجیب ہوئی، آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ یہاں لوگ پوچھتے ہیں 500 ریال کے 550 ریال، یہ حج کی شکرانے کی قربانی ہے۔ حج کی شکرانے کی قربانی جتنی مہنگی ہو اتنی اچھی ہے، یہ واجب قربانی نہیں ہے۔ حج کی شکرانے کی قربانی، ہاں کوئی چٹنگ کرتا ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن حج کی واجب قربانی آپ نے ایک نہیں 100 اونٹ قربان کیے حج کے شکرانے میں۔ اللہ تو نے حج کرنے کی توفیق دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹوں کو ذبح کیا۔ کتنے؟ 63 اونٹ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے 63 اونٹ، کہ میری عمر 63 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 63 سال ہے۔ آپ نے 63 اونٹوں کو آپ نے ذبح کیا، آپ نے ذبح کیا۔ اس کے بعد بقیہ اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔
جب اونٹ کو ذبح کرنے کا آپ نے ارادہ کیا اونٹ کو ذبح کرنے کا تو سارے اونٹوں میں لڑائی شروع ہو گئی کہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں قربان ہو جاؤں. یہ اونٹ دوڑتے تھے حضور کی طرف, سارے اونٹ, 5 اونٹ اللہ کے نبی کے سامنے یوں گردن کرتے تھے, آپ ان کا نہر کرتے تھے, یوں 5 جاتے, پھر 5 اونٹ خود آتے تھے. کوئی صحابی ان کے پاس اونٹ کو لے کر نہیں آیا. نبی کے ہاتھ پر قربان ہونا کس کو پسند نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کو پسند ہے. ایک بار آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی, یا رسول اللہ میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا, رات کو زور سے آوازیں نکالتا ہے. آپ نے کہا اونٹ سونے کہ ہاں. آپ نے کہا اونٹ کو بلا کے لے آؤ. اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا, حدیث میں ہے. اور کس طرح بیٹھا القا بجرانہ فجر جرا, جس طرح انسان نماز میں قاعدے کی حالت میں بیٹھتا اس طرح بیٹھا. آپ نے پوچھا, اونٹ بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا تھا. آپ نے پوچھا تو تیرا مالک تیری شکایت کرتا کہ تو رات کو سونے نہیں دیتا؟ کہ یا رسول اللہ میرا مالک آپ کے صحابی ہے, بالکل صحیح کہتے ہیں, میں ان کو رات کو سونے نہیں دیتا. یہ اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ یہ میرے مالک اور میں, ہم دونوں پورا دن جنگلوں کا سفر کرتے ہیں. جب رات کا وقت ہوتا ہے ہم دونوں تھک جاتے ہیں, یہ بھی تھکتے ہیں میں بھی تھکتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے بھی نیند آتی ہے, میں سے زور سے آوازیں نکالتا ہوں, کہیں میری مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے, کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے. صحابی رسول کی اللہ کے نبی یہ بات سن کر آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا اونٹ تو مٹی بن جائے گا, مرنے کے بعد مٹی بن جائے گا, تجھے اپنے مالک کی فکر ہے کہ اللہ مجھے پوچھے گا تو اپنے مالک کے ساتھ رہتا تھا, تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں جگایا, تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ آج میرے بھائیو, ماں باپ پورا گھر قبرستان بن چکا ہے, باپ بھی سویا ہے, ماں بھی سوئی ہے, ہمارا پورا کا پرانا گھر سویا ہوا ہے. دنیا میرے بھائیو, ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے, ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے, جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے, جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے, جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے, جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے, جن ہنسی کے پیچھے چکنا ہو وہ بھی کوئی ہنسی ہے, اور جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو. کل بیت وان طال سلامتھا, میرے بھائیو بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح, آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں. یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے. یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں, یہاں کے دکھ زیادہ ہے, یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے, یہاں کا رونا زیادہ ہے, یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں, یہاں کی چیخیں زیادہ ہے, یہاں کی آبادی تھوڑی ہے, یہاں کا رونا زیادہ ہے. کہ بھائی دنیا تو دھوکے باز ہے. اس کے لیے میرے بھائیو آپ نے کہا اونٹ اپنے ماں باپ, تجھے اپنے مالک کی فکر ہے. پھر حضور نے فرمایا, صحابی کو فرمایا یہ اونٹ تو مجھے دے دے. تو کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان, اونٹ میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا. تو آپ نے کیا اونٹ کو کہا اونٹ تو آزاد ہے, جنگل میں چلا جا. تو اونٹ نے آواز نکالی, فرغا رغبتاً الآمین, آپ نے کہا آمین. اونٹ نے آواز نکالی, فرغا رغبتاً الثالیہ, آپ نے کہا آمین. اونٹ نے آواز نکالی تو آپ نے کہا آمین. اونٹ نے آواز نکالی تو آپ چوتھی مرتبہ رونے لگے. صحابہ مجھے اللہ کے نبی کیا چکر ہے, اونٹ آواز نکالتا آپ آمین کہتے ہیں, کہ اونٹ یوں کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی پوری امت کو قیامت کے خوف سے بچاوے. آپ نے کہا آمین. کا دوسری مرتبہ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری امت کو اللہ تعالیٰ قحط سے بچاوے, کہ پوری دنیا میں پوری امت ایک ساتھ ختم ہو جاوے. میں نے کہا آمین. کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کو کل قیامت کے میدان میں آپ کی سفارش آپ کی امت کے حصے میں آوے. تو میں نے کہا آمین. چوتھی بار اونٹ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان اختلاف کو ختم کر دے. تو حضور رونے لگے. آپ نے فرمایا میری یہ دعا تو عرفات کے میدان کے اندر بھی قبول نہیں ہوئی تھی. میرے بھائیو مزدلفہ کی رات میں پھر حضور کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی.
کہ اللہ تو ظالم کو معاف فرما دے اور مظلوم کا بدلہ تو اپنے ہاتھ سے دے دے. اتنی گڑ گڑا کر آپ نے دعا فرمائی نا تو اللہ نے شب قدر کی رات میں مزدلفہ کی رات اپنی دعا قبول فرمائی. مینا میں آنے کے بعد آپ نے کنکری ماری, قربانی کی, اور قربانی کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہر اونٹ کا آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی, اپنے لیے 63 اونٹ خود ذبح کیے, باقی اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے, پھر ڈیگ بنوائی. حضرت بشار بن عمر اور ابو قتادہ انصاری نے گوشت بنایا. آپ نے کہا ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لو, ڈیگ چڑھی, پھر آپ نے اپنا حلق کرایا. آپ کے داہنی طرف کے بال آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے, اور آپ نے بائیں طرف کے بال ابو طلحہ انصاری کو آپ نے ہدیے میں دیے. خالد بن ولید دوڑتے دوڑتے آئے اور ان کے پاس جھپٹ کے بال لے لیے. خالد بن ولید فرماتے بال میں نے اپنی ٹوپی میں سی لیے, جب بھی میں اللہ کے راستے میں نکلتا جنگ میں جاتا تھا اور میری ٹوپی ہوتی تھی, اللہ کا کرم آج تک میں کبھی جنگ میں نے کبھی ہار کے نہیں آیا ہوں. یہ میرے نبی کے بالوں کی برکت تھی. میرے بھائیو, جب نبی کی بالوں کی برکت ہے تو نبی کی زندگی کی کیا برکت ہوگی, اللہ کے نبی کی سنتوں کی کیا برکت ہوگی. آپ حلق کرانے کے بعد آپ سیدھے پہنچے مینا, مکہ طواف زیارت کرنے کے لیے. آپ نے وہاں جا کے طواف زیارت آپ نے اونٹنی پر کیا, کعبۃ اللہ کا چکر آپ تھک گئے تھے, آپ نے طواف آپ نے اونٹنی پر کیا. آپ نے اس وقت آپ کے احرام کی چادر آپ نے نکال دی تھی, آپ نے صفا مروہ کی سعی فرمائی. مینا میں ظہر کا وقت ہو چکا تھا, لیکن آپ نے مینا میں ظہر کی نماز نہیں پڑھی, کعبہ میں بیت اللہ میں آپ نے ظہر کی نماز مینا میں واپس آ کر پڑھی. 11ویں پھر آپ نے 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا, 10 کو خطبہ دیا, اور 11ویں ذی الحجہ کو کنکری کب مارتے آپ بولو, زوال کے بعد مارتے ہیں, زوال کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم زوال کے اپنے کمرے میں آرام تھے, اور اچانک اور جبرائیل آئے یہ اس صورت کو لے کر, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس صورت میں پیغام تھا اللہ کے نبی آپ کا دنیا میں سے جانے کا وقت ہو چکا ہے, آپ کا کام پورا ہو چکا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. آپ نے 9 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو خطبے میں آپ کے مکبر تھے, آپ کی آواز پہنچاتے, ربیہ میری آواز کو پہنچاؤ, ربیہ میری آواز کو پہنچاؤ. لیکن انتقال کی آپ کی خبر پڑی کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے, آپ جوش میں آ گئے اور آپ نے 11ویں ذی الحجہ کا خطبہ بغیر مکبر کے دیا. پورا مینا 4 میل تک ہے, 4 میل تک آپ کی آواز 4 میل تک جاتی تھی. اور اگر لوگوں کو سب سے پہلے خطبہ شروع یہاں سے کیا, لوگوں اسا اللہ تلقانی بعد عامی ہذا, لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے, لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے, لوگوں میں نے زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے. اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, اگر میں نے کسی کو کچھ کہا ہو تو مجھے معاف فرما دینا. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے مجھے بدلہ دینے کا موقع نہیں ملے گا. اے میری امت, میں نے زندگی تمہارے ساتھ میں نے گزاری ہے, میری تمہاری آخری ملاقات ہے. اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو, آج کھڑے ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے. اگر میرے پاس کوئی پیسے باقی ہو لین دین میں, ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں آپ کے پاس 3 درہم مانگتا ہوں, 3 درہم. آپ نے کہا مجھے نہیں پتا, آپ مانگتے ہوگے, بتاؤ کب میں نے آپ کے پاس سے لیے تھے. کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, مکہ میں ایک سائل آیا, غریب آدمی, کہا حضور مجھے کچھ دے دو. تو آپ نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت میں نے کہا تھا حضور, آپ نے کہا تھا آپ ان کو دے دو 3 ریال 3 درہم میں آپ کو دے دوں گا. آپ نے کہا مجھے یاد آ گیا, اس وقت آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. آپ نے اپنے کزن کو کہا, فضل کو کہا, فضل تم میرا قرضہ چکاؤ گے, تم میرا قرضہ. اتنے بڑے نبی, جس نبی کے برکت سے اللہ نے پورے عالم کو بچھایا ہو, اس نبی کے پاس 1 روپیہ قرضہ پورا کرنے کا موجود نہیں ہے. اور اپنے کزن فضل بن عباس کو کہا, فضل تم میرا قرضہ چکاؤ گے؟ کہ حضور میں آپ کے قرضے کو میں چکا دوں گا. پھر آپ نے خطبہ دیا, اس کے بعد آپ نے 3 جمرات کی رمی فرمائی. جمرات کی رمی فرمانے کے بعد 12 ذی الحجہ کو آپ رات کو نکل گئے, اور بنو کنانا کے ہاں آپ نے 4 نمازیں پڑھی اور عشاء پڑھی. ایک بیچ میں قبیلہ آتا ہے, نماز کے پڑھنے کے بعد وہاں عائشہ نے کہا حضور میرا تو عمرہ باقی ہے, میرا عمرہ باقی ہے. آپ نے کہا تمہارا حج ہو گیا, عمرہ کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں, ساری کی ساری بیویوں نے کیا تو میں بھی عمرہ کروں گی. تو آپ نے ان کے بعد عبد الرحمن کو بلایا, عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا. عبد الرحمن جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ کے پاس لے جاؤ. مسجد عائشہ کا عمرہ, یہ عائشہ کو عذر اس لیے عمرہ ہوا, ورنہ ہمیں عائشہ اتنی قریب حدود حرم میں نہیں ملتی. عبد الرحمن عائشہ کو لے کر وہاں احرام کی نیت کروائی,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے. راستے میں عائشہ ملی, عبد الرحمن ملے, اور آپ جب پہنچے بیت اللہ میں فجر کے سحری کے وقت, تہجد کے وقت پہنچ گئے, اور آپ نے وہاں جا کر اس وقت آپ نے طواف وداع کیا, الوداعی طواف کیا. تو ام سلمہ نے کہ یا رسول اللہ میں تو طواف وداع نہیں کر سکتی, بہت رش ہو چکا ہے, میں تھک چکی ہوں. تو آپ نے کہا فجر کی نماز ہوگی, اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد جب صحابہ کرام نماز پڑھے تو آپ اونٹنی پر چکر لگا دینا. آپ نے الوداعی طواف بڑے عجیب طریقے سے کیا. الوداعی طواف کرتے کرتے آپ خوب روئے. ہم بھی الوداعی طواف کریں گے بھائی, طواف وداع جو واجب عمل ہے. ہمارا مکہ چھوٹنے کا وقت آئے گا, مدینہ جانے کا وقت, ہمارا آخری طواف وداع ہوگا. آپ طواف وداع میں آپ خوب روئے. الوداعی طواف ہوا, پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. ام سلمہ فرماتی ہے کہ آپ نے یہ سورت پڑھی, والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. اس آیت پر آئے تو آپ نے اس آیت کو بار بار پڑھا. اللہ کا عذاب زمین پر ضرور آنے والا ہے, ما لہ من دافع, اللہ کے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ آیت پڑھتے پڑھتے پورے صحابہ کو آپ نے نماز میں خوب رلایا. اللہ کے نبی خوب روئے. فجر کی نماز کے بعد آپ سیدھے وہاں سے مدینہ منورہ نکل گئے, اور بھائی مدینہ منورہ جانے کے بعد اسی سال آپ کا انتقال ہوا. آپ مدینہ منورہ کے اندر رہے, اور مدینہ منورہ رہنے کے بعد آپ صحابہ سے ملے. ایک مرتبہ 26 سفر کو, آخری بات 5 منٹ کی بات, 26 سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم معاذ بن جبل کو آپ نے یمن روانہ فرمایا. یمن والے کہ مدینہ کے بہت بڑے عالم معاذ بن جبل کو یمن بھیجو. معاذ اتنے بڑے عالم تھے, میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہے. آپ نے تمام صحابہ کرام کو اللہ کے راستے کی جہاد میں مسجد سے روانہ کیا. جب معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا تو اس وقت آپ زمین پر پیدل چلے. معاذ بن جبل کو اونٹنی پر بٹھایا, وہو راکب وعلی راحلتہ, اور آپ نے معاذ بن جبل کو بہت باتیں فرمائی. ایک بات فرمائی, معاذ ایاک بالتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. اے معاذ یمن تو جا رہے ہو, میں اس جگہ پر جا کر آیا ہوں جس جگہ پر معاذ بن جبل نے تعیز میں 13 مہینے وہاں امامت کی ہے. آج بھی وہ مسجد موجود ہے. جب معاذ بن جبل جب مدینہ منورہ کا آخری پوائنٹ آیا تو اس وقت آپ نے معاذ بن جبل کو فرمایا, معاذ اسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, یہ معاذ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. لعلک تمر بمسجدی و قبری ھذا, جب تو واپس ہوگا نا, یا تو میری قبر کی زیارت ہوگی یا تو میری مسجد کی زیارت ہوگی, تو مجھے دوبارہ دیکھ نہیں سکے گا. میرے بھائیو, اتنا سننے کے بعد معاذ بن جبل اتنے روئے فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی ان کو روتا دے کر حضور رو پڑے, اور آپ نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا, اور آپ نے فرمایا معاذ تم مت رو, کل قیامت کے میدان میں ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا, سب سے قریب مجھ سے وہ انسان ہوا جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا. معاذ بن جبل کو روانہ کیا. آپ مدینہ منورہ آئے. آپ نے عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع میں ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. واپس آنے کے بعد آپ کے سر میں درد ہوا, اور آپ نے کہا واہ رأسا, میرے سر میں بہت درد ہے. گھر پر آئے تو بخار تھا, درد تھا. سارا صحابہ کا مجمع جمع ہوا, اور آپ نے صحابہ کرام کو دعا دی, اے میرے صحابہ آواکم اللہ, سلمکم اللہ, نصرکم اللہ, اللہ تمہاری مدد کرے. ابن مسعود پوچھا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے؟ تو آپ رو پڑے. آپ کو دیکھ کر صحابہ کا مجمع رو پڑا. پھر آپ نے فرمایا مجھے بخار بہت ہے. اللہ کے نبی کو مدینہ منورہ کے 7 کنویں سے پانی لایا گیا. حضرت عائشہ کے گھر میں اتنا بڑا برتن نہیں تھا, حضرت حفصہ کے گھر سے برتن لایا گیا. میرے نبی کو بٹھایا, 7 کنووں کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈالا تو اللہ کے نبی کا بخار تھوڑا سا کم ہوا. آپ جمعرات کے دن آپ نماز پڑھاتے رہے. جمعرات کو عشاء کی نماز کے وقت آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو آپ بیٹھ گئے, چل نہ سکے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھاوے. حضرت عمر فاروق نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا نمازی پڑھانی ہے. آپ کے کان میں آواز پڑی کہ عمر نماز پڑھا رہے, تو آپ نے کہا عمر کو پیچھے کرو, ابو بکر کو آگے کرو. اللہ ابو بکر کی نماز کو پسند کرتا ہے. یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا. پھر آپ نماز پڑھانے نہیں آئے.
अबू बकर ने 17 नमाजें पढ़ाई। एक बार आप नमाज पढ़ाने आए तब वो सिद्दीक ने देखा कि हुजूर पीछे आ रहे हैं, तब वो सिद्दीक पीछे आ रहे, आपने फरमाया अबू बकर, इशारा फरमाया, अबू बकर ने नमाज पढ़ाई, हुजूर ने उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ी। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, पीर का दिन, आपकी तबीयत में खशाश बशाश हो गया। फजर के बाद सिद्दीक अकबर गए अपनी बीवी के पास, मदीना मुनव्वरा में एक जगह है बाबुल अवाली, अपनी बीवी को मिलने के लिए गए और जिब्राइल आए कि या रसूल अल्लाह आपकी तबीयत कैसी है? कहा 3 दिन से बहुत बीमार हूँ। अल्लाह फरमा रहे आपकी तबीयत कैसी है? फिर आपने अपनी बीवियों को बुलाया, हुजूर की बीवी आई, आपने बीवियों से थोड़ी देर बात फरमाई, बीवियों को रवाना किया। फिर अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी फातिमा आई, आपका जिगर का टुकड़ा, जन्नत की औरतों की सरदार आई, और आपने फातिमा ने देखा कि हुजूर के सर पर पट्टी बंधी हुई है, सुर का पट्टी। कब्बा क्यों सुर का पट्टी बंधी है? कि बेटा सर में दर्द है, वाह रसा, मेरे सर में दर्द है। तो फातिमा रोने लगी, कहा वाह करबा अभी, वाह करबा अभी, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ, हाय मेरे अब्बा का गम। तो हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा तुम मत रो, लैसा अला अबी किल कर्ब बादल यौम, ए मेरी बेटी फातिमा आज तेरे अब्बा के दुख का आखिरी दिन है। मेरी बेटी फातिमा कभी जिंदगी चैन से नहीं गुजारी, बेटी इतनी भूख बर्दाश्त है कि मैं बता नहीं सकता। मायशा फरमाती मैंने अल्लाह के नबी को देखा है, आपको भूख लगती थी रात को तो आप चारपाई पर उल्टे हो जाते थे और चारपाई की लकड़ी अपने पेट पर डालते, अपने पेट पर। हज़रत आयशा फरमाती हुजूर आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या हो रहा है? क्या ऐसा भूख बहुत लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे नबी ने कभी जिंदगी में अल्लाह के सामने भूख की शिकायत नहीं की। हज़रत फातिमा रोने लगी कि बेटा क्यों रोती है? कि अब्बा आप दुनिया से चले जाएंगे। तो आपने कहा मेरी बेटी फातिमा थोड़े दिन के बाद तू भी मेरे पास आ जाएगी। 24 साल की उम्र हज़रत फातिमा का भी इंतकाल हो गया। आपने फातिमा को रवाना किया, हज़रत अली को बुलाया, अली आए, हज़रत अली का सर गोद में रखा और उनका सर और उनके कमर पर यूं आप हाथ फेरते रहे, अली तुझ पर वो खतरनाक हालात आने वाले हैं। बहुत सारी बातें फरमाया, अली को रवाना किया। आप नहीं रोए, हसन हुसैन आए, आपके दोनों नवासे, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, आपने इन दोनों को बुलाया। इन दोनों को देखकर आप फूट फूट कर रोने लगे। आपको मालूम था एक को जहर दिया जाएगा और एक को करबला की सरजमीन पर एक की गर्दन को जुदा कर दिया जाएगा। आपको पूरा मालूम था क्या होने वाला मेरे बेटों के साथ। आप फूट फूट कर रोने लगे। हसन हुसैन को रवाना कि जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत बाहर खड़े हैं, आपकी मुलाकात में है। मलकुल मौत अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। मलकुल मौत अंदर आए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर ने सलाम का जवाब दिया। आपने कहा मलकुल मौत क्या है? कि अल्लाह ने मुझे कहा है मेरे नबी को कहना, मेरे नबी को सलाम करना, मेरे नबी से इजाजत मांगना, अगर वो कहे तो रूह कब्जा करना, अगर न कहे तो रूह को कब्जा मत करना। कहा जिब्राइल तुम्हारी क्या राय है? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात की शौक में है, आसमान की मखलूक आपकी मुलाकात की शौक में है। कि जिब्राइल ये बात तो बराबर है, लेकिन अल्लाह को पूछ के आओ मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्राइल दौड़े अल्लाह के पास। मेरे भाइयों कल क़यामत के मैदान जब जहन्नम को लाया जाएगा, इतनी खतरनाक जहन्नम अंगारों के साथ होगी, फरिश्तों के हाथ से जहन्नम बेकाबू हो जाएगी। अंबिया अलैहिस्सलाम देखेंगे जहन्नम को, हर नबी हिल जाएंगे, हर नबी की जबान पर जुमला होगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान। आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, यहया अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, हर नबी की जबान पर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। इतना हंगामे में एक आवाज आएगी, दर्द भरी, शफकत भरी आवाज उठेगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत। पूरा मजमा देखेगा या अल्लाह ये कहां से आवाज आ रही है। कब कपाते हाथों के साथ, आंखों में आंसू के साथ, लरसते बदन के साथ मेरे नबी कह रहे होंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। जिब्राइल अल्लाह को जाके पूछ के आओ मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने कहा जिब्राइल मेरे नबी को जाकर कह दो आपको कुछ नहीं होगा, आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर कहा अल्लाह अब तो मुझे बुला दे। मैं आपको बहुत मुख्तसर बात कही है, मुख्तसरन, अल्लाह तो मुझे अपने पास बुला दे। मायशा फरमाती हुजूर मेरे गोद में थे और अचानक
آپ بولنے کی طاقت نہیں تھی. میرے باپ عبدالرحمان آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھا, تو میری طرف اشارہ کیا, میں سمجھ گیا کہ حضور کو مسواک کرنا ہے. میں نے ان کے پاس مسواک لے کر منہ میں نرم کیا, میں نے نبی کو مسواک کرایا. ابھی حضور مسواک کر کے ہی میرے پاس سوئے تھے, مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے بوسا دے رہے ہیں. میں نے دیکھا تو حضور اللہ کے پیارے ہو چکے تھے, اللہ کے نبی اللہ کے پیارے ہو چکے تھے. پورے مدینے میں رونے کا کوہرام مچ گیا میرے بھائیوں. حضور پر چادر بچھا دی, ازواج مطہرات کونے میں رونے لگی. صدیق اکبر کو معلوم پڑا, جلدی جلدی مدینہ منورہ آئے اور چادر کو ہٹا کر فرمایا, یا خلیلہ و حبیبہ, اے میرے پیارے حبیب, اے میرے پیارے خلیل. ابو بکر کی 100 جانیں ہوتی اور آپ کی جان بچ جاتے, ابو بکر اپنی جان کو قربان کر دیتا. نبی آپ کا دنیا میں رہنا بھی اچھا ہوا, آخرت میں آپ اللہ کے مقرب بندے بن گئے. پھر آپ نے میرے بھائیوں فوراً چادر ڈال دی. پھر باہر خطبہ دیا, لوگوں من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا, جو لوگ اللہ کے نبی کی عبادت کرتے سنو, حضور دنیا سے جا چکے ہیں. من کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتے وہ اللہ آج بھی زندہ ہے, اس اللہ کو موت نہیں آ سکتی. جب میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت عمر فاروق کی حالت خراب ہو چکی تھی. بڑے بڑے صحابہ کرام روتے تھے. ایک بہت بڑے عبداللہ بن انیس, ان کا اعتقاد انتقال ہو گیا, اور عبداللہ بن زید کھجور کے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے. کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو چکا. اللہ سے دعا, اللہ ان آنکھوں کو دیکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے, یہ تو آنکھیں تو حضور کے دیدار کے لیے تھی. اے مولا مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے زمین پر اترنے کے پہلے ان کی آنکھیں جا چکی تھی. رات کا وقت ہے, 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے. میرے نبی کو غسل دیا. غسل دینے والے شقران تھے, فضل بن عباس تھے, آپ کے چچا حضرت عباس تھے, غلام حضرت علی بن مرتضیٰ تھے. آپ کو غسل دیا گیا اور حضرت علی نے پانی ڈالا. جب آپ کو کفن پہنایا گیا, اس کے بعد جب میرے نبی کو حضرت عائشہ کے کمرے میں جب اندر سلانے کی باری آئی, اس وقت مدینہ منورہ میں اندھیرا تھا. حضرت عمر نے فرمایا, عائشہ چراغ کو جلاؤ, مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے, 1.25 لاکھ کا مجمع ٹکرا رہا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا, عمر میں چراغ کہاں سے لاؤں, نبی کے گھر میں چراغ موجود نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا, پھر نبی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے؟ تو عائشہ نے فرمایا, کبھی تیل آتا تھا, تیل تمہارے بھوک اللہ کے نبی تیل کو پی جایا کرتے تھے. جب میرے نبی کو قبر میں سلایا گیا, آپ کو قبر میں اتارنے والے فضل بن عباس تھے, آپ کے غلام شقران تھے, حضرت علی مرتضیٰ تھے. آپ کو قبر میں اتارا گیا. اس وقت سب سے آخر میں فضل بن عباس باہر نکلے. دل میں ارادہ ہوا کہ میرے نبی کے چہرے انور کو آخری دیدار کر لوں. جیسے کفن کا ٹکڑا ہٹایا, نبی کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے کہ میرے کان لگا کر سنا تو آپ فرما رہے تھے, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اتنے بڑے نبی میرے بھائیوں دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کو نہیں بھولے. یہ عرفات کا میدان مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے. ہم گھر پر جانے کے بعد بھی اور حج کے دنوں میں بھی ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو مضبوط پکڑیں گے. انشاءاللہ اللہ کی زندگی کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں گے. اپنے بچوں کو بھائیو دیندار بناؤ, اپنے بچوں کو نیک بناؤ. ہمارے بیٹے دیندار بنے, ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہم تو بچوں کے رہبر ہیں, لیکن ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوتا, اولاد کی زندگی میں دین نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے بھائیو چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا غل تھا, جب آئے خزاں کے کچھ نہ تھا جوزے بار گلشن میں, بنا تھا باغبا رو رو, یہاں گنچا یہاں گل تھا. میری ورحاب کی حالت تو چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا مالی سو گیا ہے, چمن کے پھل کوئی چرا کے لے گیا اور چمن کے پھول مرجا گئے. میرے بھائیو میری اور آپ کی حالت یہ ہو چکی ہے, بچے کہاں جا رہے ہیں, بیویاں کہاں جا رہی ہے, بیٹیاں کہاں بیٹھ رہی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہم سوئے ہوئے ہیں. ہماری ذمہ داری بھائیو ہم خود دیندار بنے, اپنے اولادوں کو دیندار بناوے. اور حج کے دن باقی ہیں, جب تک میں اور آپ بیت اللہ میں رہے, بیت اللہ کا ادب کرے, نفلی طواف کرے, اللہ سے خوب مانگے, اور آج سورج ڈوبنے تک کے وقت تک ہم اللہ کا ذکر کریں. ابھی انشاءاللہ دعا نہیں ہوگی, دعا تو اثر کے بعد ہوگی. ابھی ساتھی جہاں بھی آپ کو بیٹھنا ہو پانی پینے کے بعد یہ 3 تسبیحات کو پوری کر لے. کون سی پڑھیں گے؟ پہلی چوتھا کلمہ پڑھو, چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟
100 مرتبہ. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ کوئی بزرگوں کا بتایا ہوا تجربہ نہیں ہے بلکہ حدیث ہے. اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ کے ساتھ، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، آخر میں پڑھیں گے وعلینا معہم. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.